پلیئر کا کتنا رول ہے اس میں؟ دیکھیں آئی پی ایل کا کاشف یہ ایلیفنٹ ان دا روم والی بات ہے، کوئی اس کو ایڈریس کرتا نہیں. آئی پی ایل انڈین پریمیئر لیگ بالکل، تو اس لیے کہ سارے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، ہائی پروفائل ٹورنامنٹ ہے، پیسے ہیں، پھر اس کے بعد جو ایڈ آنز بہت ملتے ہیں، تو یہ اور پھر پاورفل وہ ایک ان کی بنی ہوئی ہے ساکھ آئی سی سی کے اوپر فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، اور کرکٹ کی ٹیم بھی ان کی بڑی ہوئی ہے، تو اس لیے دباؤ میں ہے. باقی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آئی پی ایل کھیلیں گے یا پاکستان آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ان کا جواب ہوگا. لیکن آپ کو یہ اچھی چیزیں تھی وہ انڈیا نے اپنا لی، انہوں نے اپنا چینج کیا، سکلز پہ بہت کام کیا ہے، ان کا فرسٹ کلاس کا لیول بہت بہتر ہوا ہے، جس کی وجہ سے ساری ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہو گئی ہیں. ہمیں ابھی دیکھیں آئی پی ایل کا کاشف یہ ایلیفنٹ ان دا روم والی بات ہے، کوئی اس کو ایڈریس کرتا نہیں. آئی پی ایل انڈین پریمیئر لیگ بالکل، تو اس لیے کہ سارے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، ہائی پروفائل ٹورنامنٹ ہے، پیسے ہیں، پھر اس کے بعد جو ایڈ آنز بہت ملتے ہیں، تو یہ اور پھر پاورفل وہ ایک ان کی بنی ہوئی ہے ساکھ آئی سی سی کے اوپر فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، اور کرکٹ کی ٹیم بھی ان کی بڑی ہوئی ہے، تو اس لیے دباؤ میں ہے. باقی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آئی پی ایل کھیلیں گے یا پاکستان آئیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ان کا جواب ہوگا. لیکن آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ مجھے پی سی بی سے کسی نے کہا تھا کہ یہ جو ای سی بی کی ایکسپلینیشن ہے کہ پلیئر تھک گئے، ہم نے بات کی ہے کہ پلیئر سے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہیں یہ بھی مجھے بتایا تھا اسکائی والے جو بات کر رہا تھا مجھ سے، اس نے مجھے پرائیویٹلی بات میں یہ بتایا تھا کہ کسی پلیئر سے بات نہیں. انہوں نے 3 پلیئر سے پوچھا، تینوں پلیئرز نے کہا کہ ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی اور رابطہ کوئی نہیں کیا. جن ڈیٹس میں ہمارا تھا ان ڈیٹ میں، اور آئی پی ایل نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں سے ناک آؤٹ کھیلے بغیر گئے تو آپ کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا جائے گا. یہ بھی بات آپ نے سنی؟ یہ میں نے نہیں سنی، بٹ آئی گیس پریشر ہے، اس لیے کہ دیکھیں نا ان کو اپنے کانٹریکٹس بچانے ہیں، ان کو ایک طرح سے پی آر ایکٹیویٹی. آپ دیکھیں نا کتنے ہنس کے آج وہ کھیلتے ہیں جب وہ انڈیا سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ایک آسٹریلین جو گرٹ اور ایک جو آسٹریلین ایگریشن ہے نا وہ ختم کر دیا ہے آئی پی ایل میں جا کے، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ مکھن کہاں لگانا ہے، کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، اور سروائیو میں جو ہے وہ اسمائل رکھیں گے. تو اپنا ڈی این اے انہوں نے کر دیا پیسے کی خاطر، میں تو یہ کہوں گا. اور یہ پرائم منسٹر نے اس پہ کوئی بات کی؟ کیونکہ میں کرکٹ پہ تو آؤں گا بعد میں، لیکن کیا اس ایشو لارجر ایشو پہ بات ہوئی نیوزی لینڈ اور اس کے جانے کی؟ دیکھیں انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ زیادتی کی انہوں نے نہ کہ وی آر ویری ڈس اپوائنٹڈ، بٹ ان کی چوائس ہے، سو ہمیں کوئی ایکسپلینیشن اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو ہی از ویری کلیئر کہ غلطی کہاں پہ ہوئی ہے اور کون لاس میں ہے ان اے وے. دوسرا جب وہ ٹیم سے بات کی ہے تو زیادہ تر تھا کہ آپ کی سوچ کیسے آپ نے لڑنا ہے، بڑے میچ کیسے کھیلنے ہیں، کلیئرٹی دی تھی، گریٹ لیڈرشپ لیکچر تھا ایک. اور پھر وہی بات تھی کہ انڈیا کو ہرانے کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے میدان میں اترنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی ڈیفینسو سوچ ہوتی ہے کہ کہیں آپ ہار نہ جائیں تو پھر ٹیم بھی ویسے سلیکٹ کرتے ہیں، اور جب آپ کو چانسز ملتے ہیں تو تب بھی آپ نروسنس کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے کہ جیتنا ہے تو ٹیم بھی ویسے کھلاتے ہیں، اور پھر جب موقع آتے ہیں تو پھر کیشن بھی آپ بہتر کرتے ہیں. کیمرہ بند ہے، پیسے کس پہ لگائیں؟ انڈیا پہ، پاکستان پہ؟ پاکستان پہ 100%. دیکھیں ان کا میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تھرو آؤٹ میں جتنی کرکٹ کھیلا ہوں پاکستان سے، اور ہماری ٹیم سے ڈرتے تھے 2 وجہ سے. ایک تو لیڈرشپ بہت اعلیٰ تھی، دوسری انپریڈکٹیبلٹی تھی، اور آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر جاتے. انڈیا کے خلاف تو ہم پریڈکٹیبل تھے، پریڈکٹیبلی گڈ. مگر میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم 22 یا 23 میچ کھیلے ہیں عمران خان کی کپتانی میں، 21 شاید ہم میچ جیتے ہیں یا 19، کچھ ایسا ریکارڈ ہے. ہم ایئرپورٹ پہ جاتے تھے کاشف، ان کے جو عام پبلک تھی وہ ڈرنا آلموسٹ شروع ہو جاتی تھی کہ آپ پھر آگے ہمیں ہرانے کے لیے، اتنا خوف تھا ان کو. پھر وہ جب انڈیا سے 86 کے ٹور پہ شاید ہم 6 ون ڈیز کھیلے تھے، 5-1 جیتے ہم، اور آخری میچ جو تھا وہ ٹائی ہو گیا. پھر عبد القادر نے ہٹ مار دی تو وہ زیادہ وکٹیں ہم نے کھو دی، تو اس لیے وہ میچ ٹائی ہو گیا، جس پہ وہ کلاسک پہ آ رہے تھے. ہاں، تو عمران خان کا تھا نا کہ عبد القادر کو باؤ جی کہتے تھے کہ باؤ میں رات نو کمرے تکیا بنایا، اتنے میں باؤ لکھیا اور جا کے جو قصون مارے میں. وائٹ واش سے that was a white wash. So what happens against India? دیکھیں آپ کامنٹری باکس میں کامنٹری بھی کرتے رہے، کچھ ہو جاتا ہے. ایک چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہم نے آؤٹ آف آر اسکن کھیلا، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ فخر کی ایک اننگز کائنڈ اس نے سب کچھ اکٹھا کر دیا، پیسز اکٹھے ہو گئے ایک دم. وہ بھی کاشف میں آپ کو بتاتا ہوں، جو پہلے چیمپئنز ٹرافی کی جو پہلا پول میچ میں مار پڑی نا، سو اس سے بے عزتی ہوئی. ہماری جو ٹیم ہے نا، یہ جو کرنٹ ٹیم ہے، یہ ایک آدھی غلطی کر کے 2 غلطیاں کر کے جاگتے ہیں.
سو میری جو 1-on-1 ٹیم سے بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ غلطی کی گنجائش ورلڈ کپ میں نہیں ہے. پہلے میچ آپ کا انڈیا کے اگینسٹ ہے تو آپ غلطی اور وہ محسوس کریں کہ جو آپ کو پول میچ میں شکست ہوئی تھی تو آپ نے کیا فیل کیا تھا. تو یہ حال والی ایک ہوتا ہے نا, حال پڑ جاتا ہے ورلنگ درویش کی طرح, وہ ہم فائنل کھیلے تھے. تو آپ کو اسی اسپرٹ سے کھیلنا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ریفرنس پوائنٹ ہے اس پاکستان ٹیم کے لیے, کیونکہ بڑی سٹیج کے اوپر بہت بڑی پرفارمنس تھی. اور وہ یہی تھا کہ میں میچ جتاؤں گا. اگر ہر 11 کے 11 پلیئر یہ سمجھ لینا کہ ہم میچ ونرز ہوں گے, ایک نہیں 11, تو پھر پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہو رہا ہے آف لیٹ کہ جو ہماری ٹیم کی اچھی چیزیں تھیں وہ انڈیا نے اپنا لی, اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ جو ان کے روی شاستری ہیں وہ ہمیشہ پاکستان سے امپریس ہوتے تھے. جب وہ کھیلتے بھی تھے وہ اس لیے تھے کیونکہ ہم ڈیڈیکیٹڈ لاٹ تھا, محنتی تھے, آدھے ٹیلنٹ کو 100% پہ لے جاتے تھے اور ہار نہیں مانتے تھے. سو آئی تھنک اسی طرح سے انہوں نے ماڈل اپنا چینج کیا, سکلز پہ بہت کام کیا ہے, ان کا فرسٹ کلاس کا لیول بہت بہتر ہوا ہے, جس کی وجہ سے ساری ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہو گئی ہیں. ہمیں ابھی بہت کام اب کرنا ہے اگلے 3-4 سالوں میں وہاں تک پہنچنے کے. آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اسکل کا ذکر کیا کہ اسکلز کریٹ کرنی پڑیں گی. مائنڈ سیٹ شاید سب سے زیادہ اہم ہے کسی بھی ٹیم میں کسی بھی پلیئر کو. آپ اگر 20% کے پلیئر کو 70% پہ لے جا رہے ہیں, وہ دماغی طور پر اگر آپ, ہمارا مائنڈ سیٹ مجھے لگتا ہے کمزور. کرنچ میچز میں جگہ جگہ ٹیم کو جہاں لگتا ہے کہ یہاں پہ کرنچ مومنٹ آیا وہاں ہم گر جاتے ہیں. یہ بار بار ہو رہا ہے. صحیح بات ہے آپ کا پوائنٹ. دیکھیں ہم جو لوٹتے, میں پھر اپنی اگزامپل دیتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے, بٹ انٹچیبلز ہوتے ہیں. آپ ایک ببل بنا لیتے ہیں کہ باہر جو بھی ہو رہا ہوگا نا ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, ہم ایک گروپ ہیں اور یہ ہمارے پروٹوکول ہے, اس انوائرمنٹ میں ہم چیمپئن بن رہے ہیں. یہ جو ابھی پاکستان ٹیم میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سیڈلی ریفلیکشن ہے سوسائٹی کا. ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے, سیلف بلیف کم ہے, کانفیڈنس ہے نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کی صلاحیتیں کتنی ہیں, وہ نرچر نہیں ہوتی, ہم انوائرمنٹ بھی نہیں دیتے ہیں. فرسٹ کلاس سسٹم جو ہے آپ کا توڑ پھوڑ رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, اس کو ری لانچ کیا جا رہا ہے. کلب کرکٹ ہے نہیں, اسکول کرکٹ ابھی ریوائیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سو بہت لیولز کے اوپر ہمیں مار پڑ رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ کو ایک نظر آتا ہے نا کہ مائنڈ سیٹ, وہ مائنڈ سیٹ اسی وجہ سے نہیں بنتا ہے کیونکہ چینجز بھی ہوتی ہیں. آپ ایک ماڈل تو دے دیتے ہیں اگریسو ہونے کا, مگر پھر جب یہ فالو کرتے ہیں اور اس میں فیل ہوتے ہیں کیونکہ اگریشن میں آپ چانس دے رہے ہیں اپوزیشن کو, تو پھر آپ جگسا پزل کو ریڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 2 پیس ٹھیک لگتے ہیں, 4 غلط لگ جاتے ہیں اور پھر ہمیں مار پڑتی ہے. پچھلے 5 سال میں ہم نے کون سا بابر اعظم اور رضوان کو سائڈ پہ کرا, ہم نے کون سا پلیئر, مجھے 3 4 5 6, میں انگلینڈ کی ٹیم دیکھ رہا تھا ابھی جو وہ پہلے جیسن رائے سے شروع کرتے ہیں. صحیح بات. وہ وکٹ کیپر ان کا بٹلر بیسٹرو, وہ آپ ان کی ٹیم لیونگسٹن مارگن 5 روٹ کو بھی کھلاتے ہیں کہ کہیں اسٹیبلٹی کی. ہمارے پاس 3 4 5 6 میں لگا, آج کون کھیلے گا. ہماری ایکچولی یہ اپروچ ہے, اگر میں کرکٹ میچ دیکھوں یا دیکھتے ہیں آج کون تیسرے پہ آئے گا, چوتھے پہ آئے گا. وی ڈونٹ ہیو اے سیٹل ٹیم. اور وہ مائنڈ سیٹ انگلینڈ کو وہ کہاں سے کہاں لے گئے, ہائی ایلبو ٹیکنیکلی کریکٹ ٹیم. انہوں نے کہا یہ کرکٹ نہیں ہے, کرکٹ اب اگریسو چڑھ کے کھیلنی پڑے گی. ہم کیوں نہیں کھیلتے چڑھ کے؟ کنسسٹنٹ سلیکشن نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر کم بیکس اتنے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا بھی رہا ہوں کہ ریسائیکلڈ ہمارا ایک سسٹم ہے. وہی پلیئرز جاتے ہیں, ڈراپ ہوتے ہیں, فرسٹ کلاس میں ایک سیزن اچھا کھیلتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں, پھر باہر چلے جاتے ہیں. سو ٹیم اس لڑکے کے لیے یا ان پلیئرز کے لیے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ باہر ہو کے اندر آنا اور اسٹریٹ اوے جو ہے وہ سیلنگ کو ہٹ کرنا, 100% پہ آپریٹ کرنا, کیونکہ ایک طرح سے انسرٹنٹی سی ہو جاتی ہے آپ کے سسٹم میں نا کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں, میں پھر باہر ہو گیا تو کیا ہوگا, اور میں جو ٹیم کا جو ماڈل ہے میں فالو پتہ نہیں کروں یا نہ کروں. سیلفشنس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے, ٹیم نہیں بنتی. پھر وہاں پہ لیڈرشپ